اور جب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اور عربی کے اندر لفظ عظیم وہاں پر بولا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جہاں پر اور کوئی نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ جو شرک کرنا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے مقابلے کا اور ظلم کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی بڑائی بیان فرمائی، فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، عظیم ہے، یعنی اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ امت فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا کہ یہ امت تو عظیم کامیابی حاصل کر گئی، یعنی اس امت نے ایسی عظیم کامیابی حاصل کی ہے کہ اس امت کے برابر کا اور کوئی نہیں آیا۔ پہلی جتنی امتیں آئیں وہ اس کے برابر کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا، تو یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے برابر کی اور کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ عظیم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو اس جگہ پر ذکر فرمایا کہ جس کے برابر کا اور کوئی نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ چکا ہے، یعنی ایسا عظیم مہینہ آ چکا ہے کہ اس کے برابر کا اور مہینہ کوئی نہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ کام کر لیں۔ ہم رمضان سے پہلے ایک کام تو یہ کر لیں کہ ہم دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ سارا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے صحیح سالم کر دیجئے، یعنی ہمیں صحت عافیت کے ساتھ یہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اس رمضان میں ہم پر بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آئے، تاکہ ہم روزہ، تراویح، جتنے رمضان کے اندر معمولات ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل، ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں۔ فرمایا کہ رمضان سے پہلے تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ رمضان میرے لیے صحیح سالم کر دیجئے، یعنی مجھے صحیح سالم رکھیے۔ اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ یہ رمضان کا پورا مہینہ مجھے نصیب فرمائیے اور میرے حق میں قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ملاقات کا شوق ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کا فیصلہ فرما لیا، لیکن جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قریب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی نصیب فرما کہ میں یہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پھر پالوں۔ یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع کر دیتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں شروع کر دیتے کہ یا اللہ میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے اور مجھے رمضان تک پہنچائیے۔ یعنی جب دنیا سے جانے لگے اس وقت تو فیصلہ فرما لیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن جب رمضان قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگتے، زندگی کی بھیک مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی نصیب فرمائیے کہ یہ پورا رمضان کا مہینہ میں مجھے نصیب ہو جائے۔ تو ایک تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پہلے دور کے اندر لوگ جب حساب لگاتے تھے کہ کون زیادہ نیک آدمی ہے، کون زیادہ بزرگ آدمی ہے، کس کی زندگی زیادہ اچھی گزری ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو بھی دیکھتے تھے کہ کس کی زندگی میں رمضان زیادہ مرتبہ آیا ہے۔
تو جس کی زندگی میں رمضان زیادہ مرتبہ آیا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ شخص تو یہ آدمی تو زیادہ نیکیاں کمانے والا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں رمضان زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان نصیب فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں رمضان سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ایک تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں، دوسرا صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں تاکہ ہم رمضان سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ہمیں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو گھر کی خریداری ہے، کچن کی خریداری ہے، عید کی خریداری ہے، بیوی بچوں کی جو بھی چیزیں خریدنے والی ہیں، وہ آدمی سارے کام رمضان سے پہلے کر لے تاکہ رمضان کے اندر اور رمضان کے آخری عشرے میں اور عید سے پہلے دوبارہ ہمیں بازار جانے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ رمضان سے پہلے ہم اپنا سارا کام نمٹا لیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جب سیزن آتا ہے، دنیا کے اعتبار سے جب کاروباری سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے سارے کام نمٹا لیے جاتے ہیں کہ بعد میں پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر ہماری مصروفیت ہوگی، پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان بھی نیکیوں کا سیزن ہے، تو رمضان سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے خریداری وغیرہ گھر کے آدمی سارے کام نمٹا لے۔ اور تیسرا یہ کہ رمضان سے پہلے اگر کوئی ضروری ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ ضروری ملاقاتیں بھی آدمی رمضان سے پہلے نمٹا لے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ حقوق العباد کے اندر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو وہ آدمی حقوق العباد کے معاملات بھی رمضان سے پہلے نمٹا لے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ناراضگیاں ہو چکی ہیں اور اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے تو آدمی رمضان سے پہلے صلح کر لے، آدمی اس ناراضگی کو بھی ختم کر لے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آدمی کسی مسلمان سے ناراض ہو جاتا ہے، بول چال چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی ناراضگیاں بھی آپس کی دور کر لیں۔ اور بھی چھٹا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان سے پہلے گھر کے اندر جو خرافات ہیں وہ خرافات بھی نکال دیں۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور گھر کے اندر اگر کتا رکھا ہوا ہو، ایک تو کتا چوکیدارے کے لیے رکھا ہوا ہو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر شوق کے طور پر گھر میں کتا رکھا ہو تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ گھر کے اندر ٹی وی ہے، LCD ہے جس پر ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، اس کو بھی اتار دیا جائے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ ایسی خرافات کو پکا دور کر دیا جائے، اور کم از کم رمضان کے اندر تو ان خرافات کو اتار دیا جائے کہ رمضان کے اندر یہ خرافات نہیں ہوں گی، رمضان کے اندر تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، اور کچھ نہیں تو آدمی گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی اگر اعلیٰ غذائیں کھانے کو نہ ملیں، مثال کے طور پر اگر اعلیٰ غذائیں اور کشتہ جات اور خمیرے یہ چیزیں اگر کھانے کو نہ ملیں تو آدمی کم از کم زہر سے تو پرہیز کرے۔ اور اگر اعلیٰ غذاؤں کے ساتھ ساتھ آدمی زہر کا استعمال بھی جاری رکھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ غذاؤں کے ساتھ اگر زہر کا استعمال بھی جاری ہے تو پھر کون سی چیز اپنا کام دکھائے گی۔ ایک طرف اعلیٰ غذائیں چل رہی ہیں، کشتہ جات چل رہے ہیں، مقوی غذائیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ زہر کا استعمال بھی جاری ہے، تو کون سی چیز اپنا کام دکھائے گی ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے اندر ان خرافات سے آدمی دور ہو جائے۔